بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ اس سلسلے کی آج یہ 10ویں قسط ہے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ آج اتوار ہے، جنوری 2022 کی 23 تاریخ، جبکہ جمادی الثانی کی آج 19 تاریخ ہے۔ علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ آنے والے دنوں میں اس پروگرام میں مزید تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں اور آپ کی آراء کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہوں گے آپ سے چند سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جوابات دینے والوں کے لیے ہوگا خوبصورت انعام۔ 1 سے زائد جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے تمام جوابات اسی ویڈیو میں موجود ہوں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ ناظرین، یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور اس ماہ کی 22 تاریخ خلیفہ بلافاصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہم اس ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختصر اور مختلف گوشوں پر اظہار خیال کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں لاہور سے جناب حافظ معاذ معاویہ۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نظم سنائیں۔ تو آئیے ہم نظم سنتے ہیں۔ غیرت سے تو نے ایمان کی، غیرت سے تو نے اللہ کی نصرت سے تو نے ایمان کی، غیرت سے تو نے ایمان کی، غیرت سے تو نے ہر باغی کا ہر سرکش کا خم کر دیا پرچم، کیا کہنے ہر باغی کا ہر سرکش کا خم کر دیا پرچم، کیا کہنے سو جان سے ہے تسلیم ہمیں عظمت تیری، عزت تیری، سو جان سے ہے تسلیم ہمیں عظمت تیری، عزت تیری، امت کی امامت خود بخشے سرکار دو عالم، کیا کہنے امت کی امامت خود بخشے سرکار دو عالم، کیا کہنے صدیق کا جس جہاں ذکر چھڑے، صدیق کا جس جہاں نام آئے، صدیق کا جس جہاں ذکر چھڑے، صدیق کا جس جہاں نام آئے، رحمت وہاں نازل ہوتی ہے، رحمت وہاں نازل ہوتی ہے، گیلانی دمادم، کیا کہنے اے یار رسول ہر دوسرا صدیق مکرم، کیا کہنے اے قبر کے ساتھی، کیا کہنے اے غار کے ہمدم، کیا کہنے اے قبر کے ساتھی، کیا کہنے اے غار کے ہمدم، کیا کہنے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی پیارا کلام۔ ناظرین، یہ کلام تھا پاکستان کے صف اول کے شاعر جناب سید سلمان گیلانی صاحب کا۔ وہ بہت ہی پیارا لکھتے ہیں اور یہ نظم بھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھی گئی اور آپ سماعت کر رہے تھے حافظ معاذ معاویہ صاحب کی زبانی، یہ نظم بھی انہی کی ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہیں اسلام میں بہت مقام حاصل ہے اور خلیفہ بلافاصل ہیں اور انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ اور آپ کے جو لقب تھے وہ ایک صدیق ہے اور ایک عتیق، یعنی صدیق اور عتیق، اور اس پہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے اور عتیق کیوں کہا جاتا ہے۔
ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو فرمایا تو دوزخ سے آزاد ہے، تب سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب صدیق ہے، اور صدیق کیوں کہا جانے لگا؟ اس بابت یہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا، یعنی جب آپ واپس دنیا میں یہاں پر تشریف لائیں گے آسمان سے تو معراج سے واپسی پر، تو اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس واقعے کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں، اور اس کے بعد آپ کو صدیق کہا جانے لگا۔ ناظرین، آپ کا نام عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق، آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، اور والدہ محترمہ کا نام ام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو تیم سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: والد کی طرف سے شجرہ نسب: عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ، اور والدہ کا نسب نامہ ہے سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب۔ ناظرین، آپ کے والد محترم عثمان یعنی ابو قحافہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ عرب معاشرے میں بہت زیادہ تھا، اور لوگ انہیں معزز سمجھتے تھے اور قدر کی نگاہ سے ان کا احترام کرتے تھے، اور انہیں بہت اہمیت حاصل تھی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 برس بعد ہوئی، یعنی سن ہجری کے آغاز سے 50 برس 6 ماہ بعد، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 3 برس چھوٹے تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کا سن عیسوی جو ہے وہ 571 بنتا ہے۔ ناظرین، جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی زندگی کے بہت ہی خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انسان اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اور یہ تجارت بھی بڑے پیمانے پر کرتے تھے۔ آپ نے شام اور یمن کے لیے کئی سفر کیے، متعدد سفر کیے۔ یہ سفر تجارت کے غرض سے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے پہلا تجارت کے لیے جو سفر کیا وہ 18 برس کی عمر میں کیا تھا۔ اور آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سلیم الفطرت تھے۔ آپ کو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی اور شراب نوشی کو نہایت برا جانتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے عہد جاہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، اور جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد یہ دوستی بہت پکی ہو گئی۔ اس کے بعد دوستی کا تعلق نہایت گہرا ہو گیا۔ چنانچہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر صبح و شام نہ آئے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے کہ مشرکین آپ پر پل پڑے، اور اس قدر گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر کہا، کم بختو، کیا تم صرف اس لیے ان کو قتل کر دو گے کہ یہ ایک خدا کا نام لیتے ہیں؟ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور نمایاں پہلو بھی ہے کہ آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے بہت محنت کی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہم سفر ہونا تاریخ اسلام کا ایک ایسا سنہرا واقعہ ہے کہ جسے قیامت کی صبح تک کوئی فراموش کرنے سے قاصر ہوگا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اور ہجرت کے دوران
جب آپ غار ثور میں تشریف فرما تھے 3 دن قیام کیا تو اسی دوران کفار مکہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، ان 2 کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو۔ ناظرین، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی زندگی پر طاہرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جگمگاتے ہوئے روشن ستاروں کی طرح ان کے کارنامے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر بھرپور ساتھ دیا اور غزوات میں بھی شریک رہے۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی اخلاق حمیدہ سے متصف تھی۔ بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تقوی اور طہارت میں کمال حاصل تھا۔ آپ کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس راہ سے واقف نہیں تھے۔ پوچھا، یہ کون سا راستہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس راستہ میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ہم کو شرم آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا خوب، گزرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور پھر بھی اسی راہ سے جا رہے ہو۔ تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر ایک ایک واقعہ پر ہوتی تھی۔ وہ اپنے گرد و پیش پر نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھگڑا چکانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میرے ساتھ روانہ کر دیا تو راستے میں جو لوگ ملتے تھے وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ تم کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو ثواب کے وہی مستحق ہوتے ہیں، تم خود سبقت کرو تاکہ تم کو ثواب ملے۔ ناظرین، یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھی ہیں، ورنہ آپ کی زندگی خوبصورت لمحات اور خوبصورت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین، آپ کوشش کریں کہ سیرت صحابہ پڑھا کریں تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے جو خوبصورت پہلو ہیں، جو ان کی زندگی کے کارنامے ہیں، جو ان کی باتوں میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہیں، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے درست جواب دینے والوں میں عظیم اقبال، وقاص اسلم، محمد ابوبکر فاروقی، علی جان ارحم، عثمان معاویہ اور خالد مغیرہ شامل ہیں، جبکہ اردو بیسٹ پوئٹری نامی صارف کے جوابات بھی درست تھے۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب بالترتیب اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 2 کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 3 کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 4 کا جواب 2.5 برس بعد۔ سوال نمبر 5 کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، آج کا انعام عثمان معاویہ کے نام۔ عثمان معاویہ کو ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ انہیں انمول جواہر پارے کے نام سے ایک خوبصورت کتاب انعام میں بھیجی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ کتاب انمول جواہر پارے ایک خوبصورت تصنیف ہے اور اس میں اعداد کے لحاظ سے تحقیق کی گئی ہے، اور تحقیق کرنے والے ہیں مولانا احمد علی مردانی، اور اس کو شائع کیا ہے مکتبہ عشرہ مبشرہ لاہور نے، اور اس میں اعداد کے لحاظ سے اس میں چیزیں دی گئی ہیں۔ اعداد کے لحاظ سے واقعات ہیں، بہت خوبصورت واقعات ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا باب شروع ہوتا ہے 2 کے ہندسے سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب 2 جملے، محبت کی 2 قسمیں، 2 آدمی، 2 مثالی قیدی، میزان کے 2 پلڑے، تو یہ ترتیب آگے چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پیراگراف اللہ تعالیٰ کو محبوب 2 جملے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر لانے میں بڑے ہلکے ہیں، وہ اعمال میزان میں بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اسی طرح کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس میں بہت سے واقعات اسی طرح آئیں گے جو 2 سے متعلقہ ہیں۔ 2 یتیم بچوں کی سرپرستی اسی کا حصہ ہے، اجر و ثواب کے 2 قیرات، 2 دوست، 2 کا منفرد اعزاز۔ تو یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا اور اس کے بعد پھر آگے 3 کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، پھر 4 کا، 5 کا، 6 کا، 7، 8، 9، 10، تو اسی طرح یہ ترتیب چلتی جاتی ہے۔ جب یہ 3 کا حصہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر ایک جو اس کا پیراگراف ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 3 کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی: عادل بادشاہ، روزے دار شخص اور مظلوم۔ اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ تو اس طرح کے یہ خوبصورت واقعات ہیں اس میں 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس کتاب کے لیے تعاون کیا ہے مکتبہ عشرہ مبشرہ نے، اور یہ کتاب انہی کے تعاون سے ہم آگے انعام میں دے رہے ہیں۔ تو آپ بھی کتاب لینا چاہیں تو مکتبہ عشرہ مبشرہ لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا رابطہ نمبر ہے 030061750226۔ تو یہ ان کا رابطہ نمبر ہے، آپ اگر کتاب حاصل کرنا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں موجودہ پروگرام کی۔ آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ تو قلم کاغذ اٹھائیے اور لکھنا شروع کیجئے۔ سوال نمبر 1، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش کتنے چھوٹے تھے؟ سوال نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام بتائیے۔ سوال نمبر 3، یہ قول کس عظیم ہستی کا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عہد جاہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ سوال نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب صدیق تھا، دوسرا لقب بتائیے۔ سوال نمبر 5، اے یار رسول ہر دو سرا صدیق مکرم کیا کہنے، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ ناظرین، 1 سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ انعام اور ونر کا نام جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے پروگرام کا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خوبصورت خیالات کا ضرور اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اتوار کی شام 8 بجے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔